روزہ مکمل وجود کا ہونا چاہیے. جس طرح انسان کھانا پینا چھوڑ رہا ہے اسی طرح اس کا مکمل وجود روزے سے ہو اور اس کے اعضائے بدن تمام برائیاں چھوڑ دیں. آنکھ ہے تو وہ بھی روزے سے ہو، کان ہے تو اس کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو. روزے کا مطلب صرف اتنا نہیں ہوتا کہ آدمی کھانا پینا چھوڑ دے. آنکھ برائی اگر دیکھ رہی ہے اور نہیں جھکتی اور ایمان کی رمق اسے مجبور نہیں کرتی کہ وہ برائی دیکھنا چھوڑ دے تو اس کا روزہ کامل نہیں ہے. زبان سے اگر وہ غیبت کر رہا ہے، کسی کی چغل خوری کر رہا ہے یا گالیاں دے رہا ہے یا بیہودہ باتیں بول رہا ہے اور اس کی ایمانی رمق اسے مجبور نہیں کرتی کہ وہ ان سب باتوں کو چھوڑ دے، ترک کر دے ان برائیوں کو، تو اس کا روزہ کامل نہیں ہے. کان اگر گندی باتیں سن رہے ہیں، کسی کی غیبت سن رہے ہیں، چغلیاں سن رہے ہیں، برائیاں سن رہے ہیں اور اس کا ایمان اسے نہیں کہتا کہ تو چھوڑ دے یہ برائی، کانوں سے سننا ہے تو صرف اور صرف اچھی باتیں، تو پھر روزہ کامل نہیں ہے. اسی طرح سے ہاتھ، اسی طرح سے پیر. آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ انسان ہر برائی کو دیکھنا چھوڑ دے. آنکھ سے دیکھے تو ہر اچھائی دیکھے. ان آنکھوں سے اگر دیکھے تو قرآن مجید دیکھے، آنکھوں سے اگر دیکھے تو مسجد دیکھے، اللہ توفیق دے تو کعبہ دیکھے، اللہ توفیق دے تو مصطفیٰ کا پیارا پیارا مدینہ دیکھے، سنہری جالیاں دیکھے، سبز گنبد دیکھے. آنکھ اٹھے تو صرف اچھائی دیکھنے کے لیے اٹھے. ہر برائی کو دیکھ کر نظریں جھک جائیں، یہ آنکھ کا روزہ ہے. کان کا روزہ یہ ہے کہ ہر بری بات کو سننے سے کان منع کر دے. سنے تو صرف اچھی چیزیں سنے، قرآن کی تلاوت سنے، مصطفیٰ کی حدیثیں سنے، اچھی باتیں سنے، دین کی باتیں سنے، تب یہ کان کا روزہ ہے. زبان کا روزہ غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، برائی نہ کرے، گالی نہ دے. زبان سے کیا کرے؟ قرآن کی تلاوت کرے، احادیث مصطفیٰ بیان کرے، مصطفیٰ کی نعتیں پڑھے، درود و سلام نبی پر پڑھے، اللہ اللہ کا ذکر کرے. یہ زبان کا روزہ ہے. ہاتھ کا روزہ برائی کی طرف نہ اٹھے، چوری کرنے کے لیے نہ اٹھے، کسی پہ ظلم کرنے کے لیے نہ اٹھے. یہ ہاتھ کا روزہ ہے. اٹھے تو صرف اس لیے اٹھے کہ غریب کی مدد کرنے کو اٹھے، مظلوم کی حمایت میں اٹھے، غریبوں کے سروں پر رکھنے کے لیے اٹھے. پیر کا روزہ یہ ہے برائی کی طرف نہ جائے. ان پیروں سے چل کر جائے تو مسجد کی طرف جائے ان پیروں سے چل کر تو نیک کاموں کی طرف جائے، جوئے خانے کی طرف نہ جائے، شراب کے اڈے کی طرف نہ جائے، بے حیائیوں کی جگہ پر نہ جائے. آج کل اگر ہم اپنا مشاہدہ کریں تو ہم روزہ تو رکھتے ہیں، کھانا پینا تو ہم ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کیا یہ ساری چیزیں بھی ہم چھوڑتے ہیں؟ کیا ہماری آنکھ کا روزہ ہوتا ہے؟ کیا ہماری زبان کا روزہ ہوتا ہے؟ کان کا روزہ ہوتا ہے؟ کیا ہماری ہاتھوں کا روزہ ہوتا ہے؟ پیروں کا روزہ ہوتا نہیں ہوتا ہے. ہم آنکھوں سے ہر غلط چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں. نہ جانے کتنے بدقسمت لوگ ایسے بھی ہیں جو ان آنکھوں سے روزے کی حالت میں گندی گندی فلمیں موبائلوں میں دیکھتے ہیں. کیسا روزہ؟ آج کل تو ہمارے ہاں ماحول ہی تبدیل ہو گیا. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اس سے پہلے لوگ اپنے ٹی وی وغیرہ لپیٹ کر کپڑوں میں باندھ کر رکھ دیا کرتے تھے. کہتے تھے ایک مہینہ ہم ان آنکھوں سے کوئی بے حیائی کا منظر نہیں دیکھیں گے. آج کل تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. اب ٹی وی لپیٹ کر رکھنا تو چھوڑیے، پہلے تو لوگوں نے یہ کیا کہ رکھنا چھوڑ دیا، اس کو باندھ کر لپیٹ کر کہنے لگے نہیں چلائیں گے نہیں بس. پھر اس کے بعد میں چلانے لگے، کہنے لگے نہیں جی ہم نیوز دیکھیں گے، دین کی باتیں دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے وہ دیکھیں گے. بعد میں پھر سب کچھ دیکھنے لگے. اب ٹی وی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ہاتھ میں موبائل ہے، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. ہمارے نوجوان بھائی خاص طور پر توجہ کریں. موبائل میں اگر دیکھنا ہے تو صرف وہ دیکھیے جس کے دیکھنے سے اللہ اس کا رسول ناراض نہ ہو، جس کے دیکھنے کی تمہیں دین اجازت دیتا ہو، اسلام اجازت دیتا ہو.
تو روزہ کامل وجود کا روزہ ہونا چاہیے، مکمل۔ جب وجود پورا آپ کا روزے سے ہوگا تب آپ کو روزے کی روحانی لذت حاصل ہوگی، تب آپ کو روزے کا سرور حاصل ہوگا، تب آپ کا روزہ آپ کو تقوی کی راہوں پہ کھڑا کر دے گا، تب آپ کا روزہ آپ کو پرہیزگار بنا دے گا، متقی بنا دے گا، عزتوں کی مسندوں پر بٹھا دے گا۔ مگر آج ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تو صرف اور صرف نام و نمود کے لیے لوگ کرتے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں تو وہ بھی عام طور پر بہت سارے لوگوں کا تو صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ روزہ دار ہیں، لوگوں کو بتائیں کہ ہم روزہ دار ہیں، روزہ ترک نہیں کرتے۔ اس پر لوگ ہمیں جو ہے داد و تحسین سے نوازیں اور واہ واہی ہونی چاہیے۔ روزہ واہ واہی کے لیے، داد و تحسین حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ روزہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو اور انسان گناہوں سے بچ جائے۔ لطیف بات یہ ہے کہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے مگر انسان پھر بھی گناہ کرتا ہے۔ کیا سبب ہے؟ کہ وسوسے ڈالنا تو شیطان کا کام ہے، برائیوں پر اکسانا تو شیطان کا کام ہے، لیکن شیطان کو قید کر دیا گیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہم 11 مہینے تک گناہوں کی عادی بن جاتے ہیں، ہمارا نفس گناہوں کا عادی بن جاتا ہے، ہم نفس امارہ کے تابع ہو جاتے ہیں، پھر وہی رمضان میں ہمیں گناہ کرنے پر اکساتا ہے اور مجبور کرتا ہے۔ نفس امارہ کے گناہوں کا عادی ہونے کی بنیاد پر انسان رمضان میں بھی گناہ نہیں چھوڑتا، رمضان میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتا۔ تو رمضان کی قدر کریں، صرف اتنا نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دیں، بلکہ رمضان کا مکمل سرور حاصل کریں اور مکمل رمضان کی اور روزے کی لذتوں سے آشنا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ روزہ رکھیں، اور فرمایا کہ جب تک میں اجازت نہ دوں تب تک افطار نہ کریں۔ صحابہ نے روزہ رکھ لیا۔ شام ہوئی، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہم نے روزہ رکھا آپ کے حکم پر، آقا آپ اجازت دیں، وقت ہو چلا ہے افطار کا، آپ اجازت دیں کہ ہم روزہ کھولیں، افطار کریں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دی، صحابی آگے بڑے، روزہ افطار کیا۔ دوسرے آئے، حضور میں نے بھی روزہ رکھا تھا، اجازت عطا فرمائے، اب روزہ کھول دوں۔ آقا ایک ایک کو اجازت دیتے رہے۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے حکم پر میں نے بھی روزہ رکھا تھا، میرے گھر میں 2 جوان لڑکیاں ہیں، انہوں نے بھی روزہ رکھا تھا۔ آقا اگر آپ اجازت دے دیں، وہ آپ کے سامنے آتے ہوئے شرماتی ہیں، آپ اگر اجازت دے دیں تو میں ان کو بھی بتا دوں کہ آپ نے اجازت دی ہے، وہ بھی روزہ کھول دیں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے چہرہ پھیر لیا۔ وہ دوبارہ پھر آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اجازت دیجیے، سرکار نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ تیسری مرتبہ پھر آقا کی بارگاہ میں عرض کیا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہتے ہو وہ روزے سے ہیں، وہ روزہ دار ہیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے، وہ روزے سے نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ روزہ رکھا انہوں نے، کچھ نہیں کھایا دن بھر۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جاؤ، اگر وہ روزے سے ہیں تو جا کر کہو کہ قے کر دیں، الٹی کر دیں۔ وہ گئے، ان سے جا کر کہا قے کرو، جس طریقے سے بھی کی ہو انگلی ڈال کر، یہ جیسے بھی، بہرحال انہوں نے الٹی کی۔ جب الٹی کی، قے کی، تو اس کے اندر خون نکل کر آیا، چھیچڑے نکل کر آئے۔ سرکار کی بارگاہ میں معاملہ سارا بیان کیا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ انہوں نے روزہ رکھا تھا تو صرف یہ سمجھا تھا کہ کھانا پینا چھوڑ دیا، یہی روزہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کے اندر سے آلودگی نکلی ہے، گندگی نکلی ہے، اگر یہ نہ نکلتی تو یہ جہنم کا ایندھن بن جاتی، جہنم میں جلنا ان کا مقدر ہو جاتا۔ یا رسول اللہ کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ انہوں نے روزہ تو رکھ لیا مگر ان کی زبان باز نہیں آئی، یہ غیبت کرنے لگی، یہ چغلی کرنے لگی۔ اور غیبت کے بارے میں تو میرے آقا کی حدیث ہے کہ اگر کوئی غیبت کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کی تو اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو ہم لوگ نہیں سمجھتے اور غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ روزے کا مکمل سرور حاصل کرنا ہے تو غیبت سے بچنا ہوگا، چغل خوری سے۔ اچھا رمضان جیسے مقدس مہینے میں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو مانگ، تو طلب کر، میں تجھے عطا کروں گا، پھر آدمی دعا کرتا ہے پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ زبانیں اتنی گندی کر لی ہیں ہم نے اپنی،
رمضان کے مقدس مہینے میں بھی ہم جھوٹ نہیں چھوڑتے، غیبت نہیں چھوڑتے، پھر گندی زبانوں سے دعا مانگتے ہیں، پھر توقع یہ رکھتے ہیں کہ دعا فوراً قبول بھی ہو جائے۔ یہ تو کرم ہے اس کا کہ وہ نوازتا ہے، یہ تو عطا ہے اس کی کہ وہ پھر بھی کرم کرتا ہے، ورنہ اعمال تو ایسے ہیں کہ عذاب نازل ہو جائے۔ اللہ رحم فرمائے قوم مسلم پر، اور پروردگار ہم سب کو صحیح طور پر روزے رکھنے کی توفیق دے۔